السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا صدارتی حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جس سے ان کے اپنے اس بیان کی نفی ہوتی ہے۔ Well, we need Greenland for national security purposes. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. جیسا کہ انہوں نے گرین لینڈ اور پاناما کینال پر قبضے کی بات کی۔ Donald Trump eyeing off the territory of other nations. The next president of the United States wants to buy Greenland. Trump is talking about forceful land grab. انہوں نے کہا کہ اگر اس کے لیے انہیں طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا تو وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کینیڈا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کو چاہیے کہ وہ امریکہ کی اسٹیٹ بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے وہ اکنامک پریشر بھی استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میکسیکو کو بھی امریکہ میں شامل کرنے کی بات کی۔ گو کہ ان کے اس بیان پر گرین لینڈ، پاناما اور کینیڈا کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی ٹرمپ کے اس بیان پر سخت رد عمل دیا ہے اور یورپی یونین نے گرین لینڈ میں فوج بھیجنے پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنانے کا بھی عزم ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس دلائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی ان باتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یا یہ صرف شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ان کے بیانات کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ٹرمپ نے سن 2019 میں اپنے پہلے صدارتی دور میں بھی گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی بات کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی اکنامک سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ Well, we need Greenland for national security purposes. You don't even need binoculars. کچھ دن پہلے ٹرمپ کے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے بھی گرین لینڈ کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں کی عوام کو ٹرمپ کا ایک وائس نوٹ سنایا۔ تو گرین لینڈ امریکہ کے لیے آخر اتنا اہم کیوں ہے کہ وہ بار بار اس پر قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے؟ اس کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ گرین لینڈ اپنی اقتصادی اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ چین اور روس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی گرین لینڈ کا علاقہ امریکہ کے لیے اہم ہے۔ دنیا کی سب سے کم آبادی پر مشتمل 21,66,000 مربع کلومیٹر کا یہ جزیرہ یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان نارتھ اٹلانٹک اوشن یعنی کہ بحر اوقیانوس شمالی میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں 16 کلومیٹر کے فاصلے پر کینیڈا کا ایک جزیرہ واقع ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں آئس لینڈ ہے۔ اس جزیرے کی ساحلی پٹی کی لمبائی 39,000 کلومیٹر ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور اس کی آبادی صرف 57,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ گرین لینڈ میں 2 مہینے ایسے بھی ہیں جب سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ 25 مئی سے لے کر 25 جولائی تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ گرین لینڈ کا زیادہ حصہ آرکٹک اوشن میں آتا ہے۔ گرین لینڈ کے 80% سے زیادہ حصے پر 4 کلومیٹر موٹی برف کی تہ ہے۔ یہ برف موسم کی تبدیلی کے باعث تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے مقابلے میں یہ خطہ 4 گنا تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس کا اثر دیگر دنیا پر بھی پڑ رہا ہے۔ اس برف کے پگھلنے سے دنیا کے ساحلی علاقوں پر گہرا اثر پڑے گا اور اس برف کے پگھلنے سے دنیا بھر کے سمندروں کی سطح 24 فٹ بلند ہو جائے گی۔ اس برف کے پگھلنے سے وہاں موجود قدیم چٹانیں ظاہر ہونے لگی ہیں اور وہاں موجود نایاب قیمتی معدنیات دریافت ہونا شروع ہو گئی ہیں، جیسا کہ یورینیم، پلاٹینیم، لیتھیم، گریفائٹ، تانبا، لوہا وغیرہ۔
یہ قیمتی دھاتیں کمپیوٹرز، موبائل فونز اور الیکٹرانک وہیکلز میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں قیمتی پتھروں کے بھی بڑے ذخائر موجود ہیں، جیسے کہ یاقوت وغیرہ۔ یورپی یونین کی ایک رپورٹ کے مطابق گرین لینڈ میں 1.5 ملین ٹن کی معدنیات موجود ہیں، اور ٹرمپ کی یہاں دلچسپی کا ایک سبب یہ معدنیات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور چائنا بھی ان معدنیات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ چائنا آج دنیا کا 90% معدنیات کنٹرول کرتا ہے، اور اس میں چائنا امریکہ سے بہت آگے ہے، اور یہ بات ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں۔ گرین لینڈ پر ہزاروں سال سے انسانی آبادی موجود ہے۔ 10ویں صدی عیسوی میں ناروے کے کچھ باشندے اس جزیرے پر آ کر آباد ہوئے۔ اس جزیرے کو گرین لینڈ کا نام بھی انہی باشندوں نے دیا۔ اس پر جدید آبادکاری کا آغاز سن 1721 میں ہوا، جب یونائیٹڈ کنگڈم آف ڈنمارک ناروے نے ایک تجارتی کمپنی کو یہاں بھیجا، اور 1776 میں اس کو باقاعدہ کالونی کا درجہ دے دیا گیا۔ یورپ میں انقلاب فرانس کے دوران کنگڈم آف ڈنمارک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کنگڈم آف ڈنمارک کو ناروے سے دستبردار ہونا پڑا، مگر اس کے باوجود گرین لینڈ اس کے پاس ہی رہا۔ 1933 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ناروے اور ڈنمارک کے درمیان گرین لینڈ کے مشرقی علاقے پر دعوے کا معاملہ حل کرتے ہوئے ڈنمارک کا حق گرین لینڈ پر تسلیم کر لیا گیا۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا، اور گرین لینڈ کو امریکہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس وقت امریکہ نے گرین لینڈ میں اپنا ملٹری بیس قائم کر لیا، اور امریکہ کا پیٹوفک ایئر بیس آج بھی وہاں موجود ہے۔ مگر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ جزیرہ دوبارہ ڈنمارک کی تحویل میں چلا گیا۔ 1953 میں ڈنمارک نے گرین لینڈ کی قانونی حیثیت تبدیل کر کے اس کو ڈنمارک کا ایک خود مختار صوبے کا درجہ دے دیا، اور اس طرح گرین لینڈ ایک جدید فلاحی ریاست بن گیا۔ 1979 میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے گرین لینڈ کو اپنی پارلیمنٹ، ہیلتھ اور سوشل سروسز کے اختیارات دے دیے گئے، اور گرین لینڈ کو ایک اندرونی خود مختار علاقے کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اب اس کا اپنا وزیر اعظم اور اپنی حکومت ہے، لیکن وہ ڈنمارک کی دولت مشترکہ کا حصہ ہے، اور ڈنمارک کا رول خارجہ پالیسی تک محدود ہو گیا۔ ڈنمارک گرین لینڈ کی مالی ضروریات کا ایک بڑا حصہ برداشت کرتا ہے۔ 2008 میں گرین لینڈ میں ایک اور ریفرنڈم کرایا گیا، اور وہاں 3/4 لوگوں نے اس کی خود مختاری کے حق میں ووٹ دیا، جس کے نتیجے میں پولیس، انصاف اور معدنی ذخائر میں مزید خود مختاری گرین لینڈ کو مل گئی۔ یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ امریکہ گرین لینڈ میں ایک اور ریفرنڈم کرا کر اس کو امریکہ کا حصہ بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ وہاں پر آباد لوگوں کو کچھ آفرز بھی دے سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے عوام ڈنمارک کے بجائے امریکہ جیسی سپر پاور کا حصہ بننے کو ترجیح دیں۔ مگر چائنا اور رشیا بھی آرکٹک ریجن میں اپنا انفلوئنس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آرکٹک ریجن فیوچر میں بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے آرکٹک ریجن میں برف پگھلے گی، نئے سمندری راستے بنیں گے، نئے آئل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوں گے، اور جو ملک اس ریجن پر اپنا کنٹرول قائم کر لے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی ان باتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یا یہ صرف شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ گرین لینڈ اور کینیڈا کے علاوہ ٹرمپ نے پاناما کینال کو بھی واپس لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ پاناما کینال پاناما کے چھوٹے سے علاقے میں 82 کلومیٹر کی ایک آبی گزرگاہ ہے،
یہ بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے ملاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو پاناما کینال کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ٹرمپ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو پائیں گے یا یہ دیوانے کا ایک خواب ثابت ہوں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔